صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں کا شمار انسان کرنا بھی چاہے تو ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا. لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی نعمتیں، اگر انسان ان نعمتوں پر اللہ کا شکر گزار بن جائے تو اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ ان نعمتوں کو دوام بخشتے ہیں بلکہ رب کائنات ان نعمتوں میں اضافہ بھی فرماتے ہیں. ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی نعمت وہ مال بھی ہے، لیکن مال ہر صورت اور ہر کیفیت میں وہ نعمت نہیں ہوتا. بسا اوقات یہ مال انسان کے لیے فتنہ اور آزمائش بھی بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام سے کہتے ہیں: اے میرے صحابہ، میرے اوپر دنیا میں جس کسی نے بھی احسان کیا تھا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کے میرے اوپر جو احسانات ہیں ان کا بدلہ صرف اور صرف میرا اللہ دے گا. فرمایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی: ما نفعنی مال امرئ قط ما نفعنی مال ابی بکر.
لوگوں کسی انسان کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے۔ مال اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، لیکن یہ مال ان کے لیے کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی اللہ کی رحمت ثابت ہوا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محسن انسانیت اور محسن کائنات، ساری انسانیت کے محسن اور سارے انسانوں کے محسن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محسن ثابت ہوئے۔ فرمایا میرے اوپر ابو بکر کے احسانات اللہ رب العزت ہی اس کا بدلہ دے گا۔ میرے پیارے بھائیو، یہ مال جب یہ اللہ کی طرف سے نعمت اور رحمت ثابت ہوتا ہے تو پھر انسان کو دنیا میں ہی اللہ کی طرف سے ایسی عظیم بشارتیں اور خوشخبریاں ملتی ہیں۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ میرے صحابہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جہاد کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، کفار کے مقابلے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق اپنا مال رب کی راہ میں خرچ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک ہستی کے لیے یہ لفظ بولے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان اگر ایک عمل بھی نہ کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ مال اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی رحمت ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کا فضل بھی قرار دیا۔ لوگوں، یہ مال اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی ایک جماعت آئی جو مالی طور پر کمزور تھے، غریب اور فقیر صحابہ۔ اللہ کے رسول کے پاس آ کر انہوں نے ایک شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے مالدار بھائی وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم روزے رکھتے ہیں، ہمارے مالدار بھائی وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو مال عطا کیا ہے، اس مال کی وجہ سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اپنے مال کو غرباء اور فقراء پر اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے ان کے درجات ہم سے بلند ہو رہے ہیں، نیکیوں میں وہ ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں، آخرت میں ان کا رتبہ ہم سے بڑھ رہا ہے، یہ خسارہ ہمیں آخرت کا منظور نہیں۔ آپ ہمیں کوئی حل بتائیں کہ ہم بھی ان کے رتبے کو پہنچ سکیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرو، نماز کے بعد جلدی بھاگنے کی ضرورت نہیں، آرام سے بیٹھ کر رب کا ذکر کیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تسبیحات پڑھا کرو۔ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے جو تم سے آگے نکل چکے ہوں گے اللہ تمہیں ان تک پہنچا دیں گے، اور جو تمہارے پیچھے ہیں وہ کبھی تمہارے رتبے کو پا نہیں سکیں گے۔ تم یہ عمل شروع کر دو۔ فقیر صحابہ نے، غرباء صحابہ نے جب یہ عمل شروع کیا تو جو مالدار تھے ان کے مال نے ان کو اللہ سے غافل نہیں کیا ہوا تھا، وہ بھئی بڑے زیرک اور بڑے ہوشیار سمجھدار، نمازوں کے بعد انہوں نے اپنے ان فقیر بھائیوں کو دیکھا یہ بیٹھ کر کوئی عمل کر رہے ہیں، ان مالدار صحابہ نے بھی یہ وظیفے شروع کر دیے۔ وہ فقیر صحابہ پھر آئے اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام تو ہمارے فقیر، ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی شروع کر دیا ہے۔ بات تو پھر وہی آ گئی، اپنے مال کی وجہ سے جو درجات پا رہے ہیں ہم پھر پیچھے رہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ مال اللہ کا فضل ہے، پھر جسے چاہتے ہیں رب عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ مال اللہ کا فضل بھی ہے، اور قرآن مجید میں جمعے والے دن خاص طور پر اللہ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ،
فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، لوگوں جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تمہارے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ بے کو چھوڑ دو. جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت یہ حرام ہے. جمعے کی بے، یہ جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت کاروبار اسے بند کرنا یہ فرض ہے. اور اللہ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، ہاں جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، جمعے کی نماز پڑھ چکو، تو پھر جاؤ اللہ کی زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر رب کا فضل تلاش کرو. اور یہ فضل جو اللہ رب العزت نے تمہارے مقدر میں حلال روزی لکھی ہے اس کی تلاش کرو. تو پیارے بھائیوں، یہ مال اللہ کی رحمت بھی ہے، رب کا فضل بھی ہے، لیکن یہ مال بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی آزمائش بھی ہے. اس لیے قرآن مجید میں رب کائنات نے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. لوگوں جان لو یقیناً کلمہ حسر، یہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، اور رب کے پاس بہت بڑا تمہارے لیے اجر عظیم بھی ہے. پیارے بھائیوں، یہ مال کتنا بڑا فتنہ ہے. محبوب کبریا فرماتے ہیں لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. لوگوں ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے جس وجہ سے وہ امت آزمائش میں مبتلا ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے. فرمایا میری امت کا بھی ایک فتنہ ہے، وفتنۃ امتی المال، اور میری امت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ یہ مال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت، فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا. لوگوں یہ مال فتنہ ہے. کب فتنہ ہے؟ کیسے فتنہ ہے؟ ایک صحابی نے سوال ہی کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او یأتی الخیر بالشر، یا رسول اللہ یہ مال تو خیر ہے، بھلائی ہے، کیا خیر اور بھلائی یہ شر کو لاتی ہے، برائی کو لاتی ہے؟ مال تو خیر ہے، تو کیا اس وجہ سے شر جو ہے وہ آئے گا ہمارے حق میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ابھی نہیں دیا، اللہ نے وحی اتاری. صحابہ کہتے ہیں آپ کچھ دیر خاموش رہے، ہم سمجھ گئے کہ آپ کے اوپر وحی اتر رہی ہے. اور یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی صرف قرآن کی شکل میں ہی نہیں آتی تھی، بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی وحی کی ایک شکل تھی، حدیث قدسی کی شکل میں. اور بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے وہ الفاظ نکلتے جو وحی الہی ہوتے. اس لیے وحی قرآن اور سنت دو چیزوں کا نام ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں سنت کی کوئی ضرورت نہیں، یاد رکھیں کہ اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا ایک شخص ایسا بد نصیب بیٹھا ہوگا ٹیک لگائے اپنی مسند پر اپنی تکیے کے ساتھ، لوگ آ کے کہیں گے اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے، کہے گا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں. فرمایا یہ سب سے بڑی گمراہی اور فتنہ ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی اتاری. صحابہ کہتے ہیں جب آپ پر وحی کی کیفیت ختم ہوئی آپ نے اپنے پسینے کو صاف کیا. پسینہ اس وحی کی شدت کی وجہ سے آپ کے جسم پہ پسینہ اتر آتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا موسم ربیع جب آتا ہے جس میں گھاس خوب پھوٹتا ہے، تو فرمایا اس گھاس اور سبزہ وہ خیر اور خیر ہے، لیکن کس کے لیے؟ ہر جانور کے لیے نہیں. جانور جب اس گھاس کو چرنا شروع کرے، اپنی ضرورت کے مطابق اس گھاس کو چرے، جب اس کا پیٹ بھر جائے، کوکھیں نکل آئیں، تو گھاس کو چھوڑ کر دھوپ میں جا کے بیٹھ جائے، آرام سے بیٹھ کے جگالی کرے، جو پیٹ میں ہے اسے ہضم کرے، پھر دوبارہ آ کے وہ جانور چارہ چرے. تو اس کے لیے تو یہ موسم ربیع میں اگنے والا، موسم بہار میں اگنے والا گھاس یہ خیر ہی خیر ہے. لیکن اگر کوئی جانور ایسا ہو جو اس گھاس کو چرنا شروع کرے اور کھاتا ہی جائے،
کھاتا ہی جائے اور کھاتا ہی جائے، اس کا پیٹ ہی نہ بھرے، وہ بس ہی نہ کرے، تو یا تو پھر یہ گھاس اس کی جان لے لے گا یا اسے مرنے کے بالکل قریب کر دے گا۔ فرمایا لوگوں یہ دنیا کا مال بھی ایسے ہی ہے، جو اس کو اتنا لیتا ہے جتنی اس کو ضرورت اللہ نے دی، اور ضرورت کے مطابق لیا اور جائز اور حلال طریقوں سے لیا، اور جب رب نے دیا تو پھر رب کی رضا میں خرچ بھی کیا، غربا فقراء ضرورت مندوں پر، تو پھر یہ مال اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ لیکن اگر وہ مال کی ہرس اور ہوس میں، اس محبت میں اتنا گرفتار ہو گیا کہ اس نے اس دنیا کے مال کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، تو پھر یاد رکھو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں لل فقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، کہ اللہ تمہارے لیے دنیا کو ایسے فراخ کر دیں گے، زمین کی برکات کو اللہ تمہارے لیے کھول دیں گے، اور لیکن تم پھر اس میں اتنے حریص ہو جاؤ گے اور اس میں مقابلہ بازی کرنے لگو گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے، تو پھر یہ مال تمہیں ویسے ہی ہلاک کر دے گا جیسے اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ مال فتنہ کیسے ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ مال فتنہ کب اور کیسے بنتا ہے۔ سب سے پہلی صورت کہ جب انسان اس مال کی محبت کو اللہ کی محبت پر بھی غالب کر دے، اللہ کے رسول کی محبت پہ غالب کر دے، قرآن کی محبت پہ غالب کر دے، مسجد مدرسہ اور اللہ کے دین کی محبت پر اسے غالب کر دے، اس کے دل میں ہمہ وقت یہی سوچ اور فکر گھوم رہی ہے کہ مال اس کو بڑھانا کیسے ہے اور اس میں اضافہ کیسے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو لو کان لابن آدم وادیان من ذہب، اگر اللہ ابن آدم کو 2 سونے کی وادیاں بھر کے دے دے تو پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، لبتغا ثالثا، یہ تیسری وادی کی تلاش میں جائے گا کہ تیسری وادی سونے کی مجھے ملے تو پھر میری جو ہے نا یہ تمنا پوری ہو، اس قدر محبت مال کی۔ فرمایا ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، یاد رکھنا کہ ابن آدم کے پیٹ کو اگر بھرے گی تو مٹی بھرے گی، کبھی بھی مال اس کے پیٹ کو بھر نہیں سکتا ہے۔ تو مال فتنہ اس وقت بنتا ہے جب انسان مال کی محبت میں اندھا ہو جائے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کے لیے شہوات کی محبت کو مزین کر دیا، فطرت ہے انسان کی کہ وہ عورتوں سے محبت کرتا ہے، مال سے محبت کرتا ہے اور گھوڑوں سے محبت کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کا ساز و سامان ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ اس لیے انسان کا مال کی ہرس میں اور ہوس میں اندھا نہ ہونا اور اس مال کی محبت کو رب کی محبت پر غالب نہ کرنا، پھر تو یہ خیر ہے، لیکن اگر مال اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھی بڑھ جائے، دین کی محبت کے مقابلے میں آ جائے اور انسان اس کی ہرس اور ہوس میں ہمہ وقت مشغول ہو جائے، تو پھر میرے پیارے بھائیوں یہ مال انسان کے لیے فتنہ اور آزمائش ہوتا ہے۔ دوسری صورت کہ مال انسان کے لیے یہ فتنہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اس مال کے حصول میں حلال و حرام کی تمیز ختم کر دے، بس ایک ہی دھن سوار ہے کہ مال آنا چاہیے، کبھی نہیں سوچا یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام سے۔ جب انسان کس کیفیت میں چلا جائے کہ بس مال آ جائے، اور جب مال آ جائے تو پھر دین کہاں، ایمان کہاں، پھر امانت داری کہاں، پھر وہ سب کچھ بھول جائے، بس حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر بیٹھے، تو میرے پیارے بھائیو یاد رکھنا پھر یہ مال فتنہ ہے اور آزمائش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ امن الحلال ام من الحرام، ایک وقت آئے گا کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے،
بلکہ اس کو بس یہی فکر ہے کہ مال آنا چاہیے، حلال و حرام کی تمیز ختم کر دے گا۔ میرے پیارے بھائیو، آج اپنے ارد گرد اور اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، سود ایسی بڑی لعنت تھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ تھا۔ آج مسلمان اسے گناہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں، کہتا ہے کہ مجبوری ہے، ضرورت ہے، ہر بندہ ہی کر رہا ہے، میں کیا کروں۔ یہ سود، یہ رشوت، یہ فراڈ، یہ دھوکہ، یہ دو نمبری، حرام طریقے سے لوگوں کا مال ہتھیانا، اللہ فرماتے ہیں پیارے بھائیوں یہ بہت بڑی انسان کے لیے پھر یہ آزمائش ہے جب انسان اس حلال و حرام کی تمیز ختم کر بیٹھے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، ایمان والو پاکیزہ طیب حلال مال۔ اور صحابہ کرام اس معاملے میں کتنے فکر مند، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہے، رب نے معاف فرما دیا، سب سے بلند رتبہ عطا کر دیا، لیکن حلال و حرام میں کتنے محتاط۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بسا اوقات بستر پر، آپ کے بستر پر کھجور پڑی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجور اٹھا کے بھی فرماتے میں نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ مجھے خدشہ ہے، خطرہ ہے کہ کہیں یہ کھجور صدقے کی نہ ہو۔ کوئی یقین نہیں، اللہ کے نبی کے گھر میں آپ کے بستر پر ایک کھجور، اور ایک بچے نے جب سیدنا حسن یا حسین نے راستے میں گری پڑی کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالی، اللہ کے نبی نے زبان منہ میں انگلی ڈال کر کھجور نکال کے باہر پھینکی اور فرمایا ڈر ہے کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، اور صدقہ تو اللہ نے آل رسول پر اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں پرواہ نہ ہو کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ یہ آزمائش اور فتنہ ہے۔ مال فتنہ کب ہوتا ہے؟ اس کی تیسری صورت، مال اس وقت بھی یہ فتنہ ہی فتنہ ہے جب انسان مال کو فضول خرچی میں، اسراف میں، اور انسان رب کی رضا کے علاوہ امور میں خرچ کرے اور بے دریغ کرے اور پرواہ ہی نہیں۔ جب شیطانی کاموں میں خرچ کرے تو اڑائے ہوا میں پیسے، اس لیے کہ شیطان راضی ہو جائے، لوگ راضی ہو جائیں، یہ اسراف اور فضول خرچی میں۔ اور جب رب کے لیے دینے کی باری آئے تو پھر بخیل اور کنجوس بن جائے۔ تو یہ جو اسراف ہے، فضول خرچی ہے، پیارے بھائیو جب انسان مال میں بے دریغ اسراف کرے تو یاد رکھیں کہ پھر یہ مال بھی انسان کے لیے فتنہ ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ لوگوں اسراف کرنے والے نہ بنو، فضول خرچی کرنے والے نہ بنو۔ آج مسلمانوں کی شادیوں کو دیکھیں، شادی بیاہ کو دیکھیں، ان کی خوشیوں کو دیکھیں، ان کی دیگر جو ایسی ہندوانہ رسمیں اور جو جاہلیت کے امور اور اللہ کی ناراضگی والے کام، ان میں مسلمان کیسے مال اڑاتا ہے، پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، لوگوں یہ جو اسراف کرنے والے ہیں، فضول خرچی کرنے والے، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان کے انجام سے بھی تم غافل نہیں ہو، اور شیطان اس کا انجام کیا ہے اور رب کا وہ کس قدر ناشکرہ ثابت ہوا ہے، یہ چیز تمہارے اوپر واضح ہے۔ تو جو لوگ اسراف کرنے والے ہیں، فضول خرچی کرنے والے، فرمایا یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن کھانے پینے میں بھی ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو۔ آج مسلمان لباس کے اندر، کھانے پینے میں کتنا کھانا ہے جو ضائع کرتا ہے یہ شادی بیاہ کے موقع پہ، کتنا کھانا ہے جو گھروں میں، مالداروں کے گھروں میں اللہ نے دیا ہے۔ کوئی غریب آ جائے تو ایک وقت کا کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں، لیکن اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں کیسے بے دریغ یہ پیسہ خرچ کرتا ہے۔ یہ اسراف جب مال اس رخ پہ چلا جائے تو پھر یاد کریں اور یاد رکھیں کہ یہ مال بھی انسان کے لیے فتنہ ہے۔ اور چوتھی صورت، جب انسان مال اللہ کی راہ میں دینے سے بخیل بن جائے، بخل میں مبتلا ہو جائے، اللہ کی رضا میں دینے کے لیے تیار نہیں، بخیلی اور کنجوسی کی حالت یہ ہو جائے کہ اللہ کا حق بھی دینے کے لیے تیار نہیں،
فرضی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی تیار نہیں۔ کتنے مسلمان ہیں بینکوں میں پیسہ رکھوایا ہوا ہے، جو ہی رمضان آتا ہے اس سے پہلے نکلوا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یکم رمضان کو وہاں بھی انہوں نے کٹوتی کر لینی ہے زکوٰۃ کی، لہذا نہیں دینی زکوٰۃ، اور اپنے مال کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ پیارے بھائیو، قرآن کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ۔ جو مال کے اوپر بخیل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، مت سمجھو یہ مال ان کے لیے خیر ہے، بل ہوا شر لہم، یہ تو ان کے لیے شر، برائی ہے۔ سیطوقون یوم القیامہ، قیامت والے دن یہی مال ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ اور کیسے طوق بنایا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کی، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل لہ یوم القیامۃ شجاعا اقرا لہ زبیبتان۔ فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا ہے، مال میں سے زکوٰۃ بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، فرمایا اس کے مال کو اللہ گنجے سانپ کی شکل دیں گے اور اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ وہ سانپ اسے ڈسے گا اور ساتھ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ، میں تیرا مال، وہ جو گن گن کے رکھتا تھا، جمع کر کر کے رکھتا تھا، رب کا حق بھی اس میں سے ادا نہیں کرتا تھا، میں وہی تیرا مال ہوں۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا یہ جو سونا چاندی، روپیہ پیسہ دولت جمع کر کر کے رکھا، اللہ کا حق نہ دیا، قیامت والے دن اس کی جہنم کے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، ان میں اسے تاپا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر اس کے جسم کو داغا جائے گا، چہرے کو، پہلوؤں کو، اور اگر مویشیوں کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں ہے، ان جانوروں کو اللہ بڑے بڑے جسم دے دیں گے۔ فرمایا 50,000 سال کے برابر جو دن ہے، اس دن میں مسلسل یہ جانور اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے، وہ اونٹ ہوں گے، وہ گائے، وہ بکریاں، جس مال کی بھی اس نے زکوٰۃ نہیں دی، یہ ساری چیزیں اس کو روندیں گی، اور 50,000 سال تک کے لیے مسلسل اسے اس عذاب میں رکھا جائے گا، جنت اور جہنم کے فیصلے سے بھی پہلے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، ایک اس مال کے فتنہ ہونے کی صورت یہ بھی ہے کہ انسان کا یہ مال انسان کو بخیلی میں مبتلا کر دے، کہ اتنا بخیل بن جائے اس مال پر، اتنا سانپ بن کے بیٹھ جائے اس مال پر کہ نفلی صدقات تو دور کی بات ہے، عزیز و اقارب، رشتہ دار اور ہمسائے اور غرباء فقراء، اللہ کی رضا کی راستے ان میں خرچ کرنا نفلی طور پر تو دور کی بات ہے، یہ فرض بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ مال انسان کے لیے پھر فتنہ ہی فتنہ ہے۔ پیارے بھائیوں، 5ویں شکل صورت اس مال کے فتنہ ہونے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کے پاس مال آئے اور مال کی وجہ سے بندے کے اندر تکبر آ جائے، وہ بندے کو بندہ ہی نہ جانے، لوگوں کو اپنے سے کم تر، حقیر، گھٹیا سمجھنے لگے کہ اس کے پاس کیا ہے، یہ تو میرے لیول کا ہی نہیں، اس کا اور میرا سٹیٹس ہی الگ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ عجب اور یہ کبر جب انسان کے اندر مال کی وجہ سے آ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ مال اس کے لیے فتنہ ہے۔ اس لیے کہ کتنا مالدار ہے تو کیا اس سے بھی بڑا مالدار ہے جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت چاہیے ہوتی تھی؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ، اللہ نے اتنی دولت دی تھی، اتنی دولت کہ خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے جماعت درکار ہوتی، لیکن جب اس مال کی وجہ سے کبر میں آیا، غرور اور گھمنڈ میں آیا، تو اللہ نے کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے بھی، اس کے اہل و عیال کو بھی، اس کے مال و زر کو بھی، اس کے گھر بار کو بھی، سب کچھ کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا ہے۔ یہ مال، اور اگر اللہ کے نبی کے چچا ابو لہب، مال اللہ نے کہا خاص طور پر اس کا ذکر کر کے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور برباد ہو گیا وہ، اس کے مال نے اسے کچھ نہیں نفع دیا ہے۔ پیارے بھائیوں،
یہ مال جب انسان کے اندر کبر لے آئے، عجب لے آئے، گھمنڈ لے آئے. سیدنا خباب بن ارد کہتے ہیں مکہ کے اندر میں لوہار تھا، لوہے کا کام کرتا. میں نے تلوار بنائی، ایک مشرک اور کافر عاص بن وائل کے لیے، بڑا مالدار تھا، بیٹوں والا، بیٹوں اور مال پہ بڑا اسے ناز تھا. فرماتے ہیں میں نے اس کی تلوار تیار کی، جب میں اس کے سے مانگنے گیا کہ میری مزدوری دو، کہتا ہے اس وقت تک نہیں دوں گا حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہ کرو میں تمہاری مزدوری نہیں دوں گا، حتیٰ کہ آخرت کا انکار کر دو. سیدنا خباب کہتے ہیں میں نے کہا کیسے نہیں دے گا، یہاں نہیں دے گا تو اگلی زندگی میں لوں گا. کہا اچھا مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے تو پھر میں وہاں بھی بڑا مالدار ہوں گا، وہاں بھی میرے بیٹے ہوں گے. افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا. سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا محبوب اس کافر کو تو نے نہیں دیکھا جس کا دعویٰ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی میرے پاس بڑا مال ہوگا اور اولاد ہوگی. پیارے بھائیو، قرآن کہتا ہے ان کان ذا مال و بنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. اس کے مال اور بیٹوں نے اسے حق قبول کرنے سے روک دیا. مال کے گھمنڈ نے کیا کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے قرآن قصے کہانیاں ہیں. پیارے بھائیو اگر یاد رکھیں یہ مال اگر انسان کو عجب میں مبتلا کر دے، کبر میں مبتلا کر دے، لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھنا شروع کر دے. بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کسی انسان کے بدترین ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ لوگوں کو اپنے سے معمولی سمجھے، حقیر سمجھے. لوگوں رب کے ہاں مال میں یار نہیں ہے، رب کے ہاں یہ دولت، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ جائیدادیں اللہ کے ہاں یہ عزت کا معیار نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جس کو اللہ نے تقوی عطا کیا ہے. پیارے بھائیو یہ مال اس وقت بھی فتنہ بنتا ہے جب یہ مال کی وجہ سے انسان حقوق العباد کو پامال کرنے لگے. پرواہ ہی نہیں، کسی کی جان بھی مال کی خاطر لینا پڑتی ہے تو وہ لے جاتا ہے. ڈکیتی اور ڈاکہ ڈالتے ہوئے اس مال کی خاطر وہ انسان کی جان لینے کے لیے بھی تیار ہے. قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. جس نے ایک انسان کو نہ حق قتل کیا، کوئی جرم نہیں اس بیچارے کا، اور اس کی جان لے لی اس نے، زمین میں یہ فساد کرنے والا. فرمایا اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا بلکہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اور قتل اتنا بڑا جرم ہے اگر مقتول اس کے ورثاء معاف بھی کر دیں، دیت بھی لے لیں تو یہ ورثاء کا حق تھا انہوں نے لے لیا. یہ توبہ بھی کر لے تو رب سے معافی مانگ لے گا، لیکن جسے قتل کیا قیامت والے دن وہ اپنا حق لینے کے لیے اسے پکڑ کے رب کے سامنے لائے گا، گریبان سے پکڑ کے یا اللہ اس سے پوچھئے اس نے مجھے کیوں قتل کیا، کیا جرم تھا میرا. وہاں مقتول وہ اپنا حق وہاں لے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگوں سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ ہوگا وہ خون کے بارے میں فیصلہ ہوگا. اور یہ مال کی ہرس میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی جانیں لینے سے بھی دریغ نہیں کرتا. اور یہ مال جب اس کیفیت میں لے آئے انسان کو کہ بس وہ طاقتور ہے اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر وہ یتیم ہے، مسکین ہے، کوئی غریب ہے، اس کی جائیداد پہ قبضہ کرنے سے یہ ڈرتا نہیں ہے. اس کی زمینیں، اس کے پلاٹ، اس کے مکانات، اس کی جائیدادیں یہ ان کے اوپر قابض ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں تم تو مرلوں کی یا ایکڑوں کی یا مربوں کی بات کرو گے، میں محمد تو یہ کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ایک بالش کسی کی زمین پہ نہ حق قبضہ کیا، 7 زمینوں کا طوق بنا کے رب قیامت والے دن اس کی گردن میں ڈال دیں گے. جس نے ایک بالشت پہ قبضہ کیا ہے اور جس نے ایکڑوں پہ، مربوں پہ اور کمزوروں کی پتہ نہیں کتنے پلاٹوں پہ قبضے اور بڑے ناز اور فخر سے کون ہے میرے سامنے رکنے والا، یہاں تو حق نہیں دے گا، قیامت والے دن تو رب کی بارگاہ میں دینا پڑے گا.
میرے پیارے بھائیوں، یہ مال اس وقت بھی فتنہ ہوتا ہے جب یہ مال انسان کو اللہ سے دور کر دے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، لوگوں یہ مال اور اولادیں تمہیں رب کے ذکر سے غافل نہ کریں، اور رب کے ذکر میں نماز، روزہ، تلاوت، عبادت، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، رب کی یاد، اور رب کی یاد میں صرف یہ عبادات ہی نہیں، رب کی یاد یہ بھی ہے کہ بیٹھے دکان پہ ہو وہاں دھوکہ کر سکتے ہو، فراڈ کر سکتے ہو، غلط بول سکتے ہو، جھوٹی قسم اٹھا سکتے ہو، دو نمبری کر سکتے ہو، لیکن یہ مال تمہیں رب کی یاد سے غافل نہ کرے، تمہیں وہاں بیٹھ کر بھی اللہ یاد ہو۔ یہ غریب کو نہیں پتا، یہ کمزور کو نہیں پتا، لیکن میرا اللہ کو تو پتا ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ مال اور اولاد تمہیں رب سے غافل نہ کریں۔ ومن یفعل ذلک، اور اگر ایسا ہو گیا فاولئک هم الخاسرون، اہل علم جانتے ہیں یہاں کلمہ حسر اور الف لام استغراق کا، لوگوں اصل برباد ہونے والے پھر یہ لوگ ہیں، اصل خسارے اور گھاٹے والے پھر یہی لوگ ہیں کہ جن کے مال نے اللہ کے قریب کرنے کی بجائے ان کو اللہ سے بھی غافل کر دیا، اور رب بھی بھلا دیا، رب بھی یاد نہ رہا ان کو، مال کے اس گھمنڈ پر اور مال کی اس وجہ سے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ وہ اسباب تھے جو اگر انسان میں کسی ایک میں بھی مبتلا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا مال اس کے لیے رحمت نہیں، اس کے لیے فضل نہیں، بلکہ اس کے لیے فتنہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے اس مال کو اللہ فتنہ بنانے سے ہمیں بچائے، اور اس مال کو ہمارے لیے فضل اور خیر بنا دے، اور اپنی رحمت اور اللہ اپنے فضل کے حصول کا ذریعہ بنا دے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔